کی کتابیں اٹھا کر کے ان ظالموں کے سامنے رکھو اور پوچھو کیا مدینے والوں نے ایسی حضور کو خوش آمد کیا تھا؟ نہیں میرے عزیزوں، حدیث کی کتابیں بتاتی ہیں مسلسل 9 دن تک مدینے والے روزانہ مدینے کی سرحد پر آتے تھے، میرے آقا کا انتظار کرتے تھے۔ جیسے ہی انہیں خبر لگ گئی تھی کہ حضور مکہ سے نکل چکے ہیں، روزانہ مدینے کی بچیاں، بوڑھے، جوان، عورتیں، مرد سب اونچے اونچے ٹیلوں پر شام تک کھڑے رہتے۔ جب قافلہ حضور کا نہیں آتا پھر گھروں پر چلے جاتے۔ 9 دن تک انتظار کیا۔ 9ویں دن جب یہ آفتاب رسالت مدینے میں طلوع ہوا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک مدینے والوں نے دیکھی، تو اب ہم بتاتے ہیں بریلی والے کس کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ مدینے والوں نے جیسی میرے آقا کو دیکھا، گونج اٹھی آوازیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ کیا کہا ان بچیوں نے؟ یہ کہا 14ویں کا چاند ہم پر طلوع ہو گیا ہے۔ ثنیۃ الوداع کی گھاٹیوں سے 14ویں کا چاند ہم پر طلوع ہو گیا ہے، اور اللہ کا شکر تو ہم پر اب واجب ہو گیا ہے، اس لیے کہ اللہ کی طرف بلانے والا رسول اب ہمارے پاس آ رہا ہے۔ خوشیاں کون منایا؟ مدینے والے تو منائے تھے، اب فیصلہ ان کے پاس ہے۔ مکہ کے ان کفار و مشرکین ابو جہل ابو لہب سے رشتہ داری ہے تو ہم کبھی آپ سے سوال نہیں کریں گے کہ میلاد کیوں نہیں مناتے، میاں تم بھی کڑتے رہو جلتے رہو، لیکن الحمدللہ ہم بریلی والوں کا تعلق مدینے کے بنو نجار اس خاندان سے بھی ہے، ان کے عقیدے سے بھی ہے، اور ان کے مذہب و طریقے سے بھی ہے جنہوں نے زندگی بھر میرے آقا کی آمد کی خوشیاں ہی منائی ہیں۔ عزیزان گرامی، مدینے والے ہوں گے تو خوشیاں منائیں گے، اور کفار و مشرکین کی صحبت یافتہ ہوں گے تو آج بھی وہ جلتے رہیں گے۔ اس وقت جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضور پیدا ہوئے کوئی خوشیاں نہیں منایا، یہ جھوٹ بات ہے، جھوٹ بات ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے خوشیاں نہیں منائی گئی، کس نے کہا؟ اس لیے کہ یہ صرف ان کافروں کو دیکھ رہے تھے، اور ہم اہل سنت و جماعت بزرگوں سے سنیں، علماء سے سنیں، تم کافروں کو دیکھ رہے تھے مکہ کے کہ حضور کی آمد پر خوشیاں نہیں منا رہے، اور ہم جبرائیل امین کو دیکھ رہے ہیں، جبرائیل امین کو دیکھ رہے ہیں کہ سید الملائکہ ہے، سارے ملائکہ کا سردار، لیکن جبرائیل امین اس رات جس دن میرے آقا کی ولادت ہونی ہے 3 جھنڈے لے کر کے آئے تھے، 3 جھنڈے لے کر آئے تھے۔ بیت المقدس پر ایک نصب کیا، اور خانہ کعبہ پر نصب کیا، اور پھر حضرت آمنہ کے گھر پر ایک نصب کیا، اور ان جھنڈوں کے نصب کرنے کا یہ ثبوت ہے کہ دنیا کافروں کو دیکھ رہی ہے مکہ والے خوشیاں منا رہے یا نہیں منا رہے ہیں، جبکہ سید الملائکہ سارے ملائکہ کا سردار جبرائیل امین اس رات جھنڈے لگا رہا ہے، اور الحمدللہ آج ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ اگر آج بریلوی جھنڈے لگاتے ہیں تو جبرائیل امین کے طریقے پر لگاتے ہیں، اور پھر ہم بابا کے دوحل دنیا کو یہ بتاتے بھی ہیں ظالموں تمہارے نزدیک سلطان اور بادشاہ کوئی اور ہوگا، ہم تو یہ کہتے ہیں آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت۔ حضور کی شب ولادت کے بعد پوری دنیا کی کائنات کی قسمت ہی بدل گئی۔ کون کہتا ہے خوشیاں نہیں منائے؟ کون کہتا ہے خوشیاں نہ منائے؟ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھیں، ان کی ماں ہے، وہ بہتر جانتی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ ہے، وہ فرماتی ہیں کہ جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، یہ صبح صادق کا وقت تھا، یہی ربیع الاول شریف کا مہینہ صبح صادق کا وقت ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے صبح ہونے سے تھوڑی دیر پہلے اچانک ایک بدلی آئی میرے گھر کے اوپر بہت تیز، اور اس میں گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز تھی، میں تھوڑی سی گھبرائی، اور اس کے بعد پھر مجھے اس میں سے گونجتی ہوئی آوازیں آئیں، یہ فرشتوں کی آوازیں تھیں، یہ حوران جنت کی آوازیں تھیں، اور ان آوازوں میں کیا کہا جا رہا تھا؟ وہ ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے بشارت ہو مصطفیٰ کریم تشریف لا رہے ہیں، اللہ کا محبوب دنیا میں آ رہا ہے۔ وہ بدلی میں سے آوازیں کس کو آ رہی؟ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو۔ پھر جب
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، حضرت آمنہ کہتی ہیں نہ مجھے جیسا کہ سنتی تھی کہ عورتوں کو بچے کے پیدا ہونے کے وقت بہت درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، حمل میں درد ہوتا ہے، چکر آتے ہیں، الٹیاں ہوتی ہیں، پیر بوجھل ہوتے ہیں، حضرت بی بی آمنہ کہتی ہیں 9 مہینے مجھے کبھی کوئی تکلیف کا احساس نہیں ہوا، نہ پیٹ بوجھل، نہ سر میں چکر، نہ پیر بوجھل، کسی چیز کا احساس نہیں۔ کیسے احساس ہوتا جو پوری کائنات کے درد کو ختم کرنے والا رسول اس ماں کے پیٹ، وہ یتیموں کا ماں باپ ملجا اس آمنہ کے شکم پاک میں ہے۔ اور جب پیدا ہوئے تو حضرت آمنہ کہتی ہیں اچانک میری پیشانی سے ایک اجالا چمکا، ایک نور چمکا، اور میں نے دیکھا مکہ مکرمہ میں بی بی آمنہ کا گھر ہے۔ وہ کہتی ہیں میں مکہ سے لے کر عراق میں موجود بصرہ تک کے محلات کو دیکھ رہی ہوں۔ سبحان اللہ، کتنی دور ہے جانتے ہیں؟ جا کر کے آپ سرچ کر کے دیکھ لینا، مکہ سے لے کر بصرہ عراق میں 1000 کلومیٹر دور، 1000 کلومیٹر سے بھی زیادہ دور اللہ بصرہ۔ میرے اندازے کے مطابق میں ایک اندازہ بتا رہا، 1000 کلومیٹر دور، اس سے بھی زیادہ دور بصرہ شہر کے اندر کے محلات حضرت آمنہ کہتی ہے میں اپنے گھر سے دیکھ رہی تھی۔ سبحان اللہ اکبر، پیدا رسول ہوئے اور ماں دیکھ رہی ہے اتنی دور تک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب بی بی آمنہ کی آنکھوں کا یہ حال ہے تو میرے مصطفیٰ کیا کیا نہ دیکھتے ہو، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب انا خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ یا رسول اللہ، مرحبا 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 مرحبا۔ سیدہ بی بی آمنہ فرماتی حضور کی ولادت جیسے ہوئی میں نے اپنے گھر میں 3 لوگوں کو آتے ہوئے دیکھا، اور اس کے بعد اچانک میرا بچہ غائب ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت آمنہ کے سامنے تھے ہی نہیں۔ حضرت آمنہ گھبرا گئی، بچہ گیا کہاں، آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، اور جو 3 لوگ آئے تھے وہ لے کر غائب ہو گئے۔ کافی دیر کے بعد وہ واپس آئے، گھبرائے ہوئی تھی حضرت بی بی آمنہ کہ گلاب جیسی حسین رنگت لایا ہوا میرا یہ حسین شہزادہ، جس کو دیکھتے ہی حضرت آمنہ کی آنکھیں ٹھنڈی، کلیجہ ٹھنڈا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تھے حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں مختون پیدا ہوئے تھے، لبوں پر سرخیاں تھیں اور آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، غسل لیے ہوئے تھے، مشک و عنبر کی خوشبو جس میں پاس آ رہی تھی، کوئی جسم کے اوپر آلائش اور میل لگا ہوا نہیں تھا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے تو سجدے کے عالم میں تھے۔ اب جب تھوڑی دیر کے بعد وہ 3 لوگ واپس آئے، حضرت بی بی آمنہ کہتی کہ کہاں لے گئے تھے، تو آپس میں کہتے ہیں اللہ کا حکم تھا، ہم ساری کائنات کی سیر کرانے لے گئے تھے، عالم ملکوت میں، عالم جنات میں، اور تمام عالموں کی سیر ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرائی، اور پھر ان سب میں یہ اعلان کر دیا گیا ہے اللہ کے حکم سے کہ اے عالم ملکوت میں رہنے والوں، عالم جنات میں رہنے والوں، سن لو، آج کے بعد حکومت اس شہنشاہ اعظم کی ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ اس ان کے قبضہ اور غلبہ کو بتانے کے لیے پورے عالموں کی سیر کرائی گئی۔ اب مجھے بتاؤ کیا یہ خوشیاں نہیں منائی گئی تھی؟ کیا یہ خوشیاں نہیں بنائی گئی تھی؟ ان قوموں والوں کو صرف مکہ کے کفار نظر آتے، وہ نہیں منائے تھے، انہوں نے خوشیاں نہیں منائی تھی۔ ارے تمہارے خاندان میں سے ایک آدمی منایا تھا، ابو لہب۔ ہاں یہ حدیث پاک میں ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اس وقت تو ابھی وہ گستاخ نہیں تھا، کافر نہیں تھا، حضور کی پیدائش کی خوشی میں اس نے اپنی ایک کنیز کو آزاد کر دیا تھا۔ جہاں میرے مرحوم بھائی کو بیٹا پیدا ہوا تو آج سے آزاد ہے۔ حضرت عباس کہتے بعد میں تو گستاخ مرا ہے، کافر مرا ہے، لیکن میں نے اپنے خواب میں اس کو دیکھا، بھائی ہے حضرت عباس، ابو لہب کے بھائی ہیں۔ کہتے ہیں تیرے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ ابو لہب کہتا ہے ہمیشہ انگاروں میں جلتا رہتا ہوں، لیکن ہر پیر کے دن میری ایک انگلی کو ٹھنڈی کر دیا جاتا ہے، میں اس کو چوستا ہوں تو وہ ٹھنڈک میرے بدن میں بھی آتی ہے۔ حضرت عباس کہتے ہیں ایک انگلی کیوں ٹھنڈی کی جاتی ہے وہ بھی پیر کے دن؟ وہ ابو لہب کہتا ہے اس لیے کہ اس دن میں اپنے بھتیجے کی پیدائش کی خوشی میں اپنی کنیز کو اس انگلی سے آزاد کیا۔
अरे उस खानदान वालों की भी बात कर रहा हूं। तुम कहते हो नहीं मना है, नहीं मना है, जरा और पढ़ो, मना है, तुम्हारे दादाओं ने भी मना है और कब्र में उसका फायदा भी उठा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस बात का फख्र है कि अल्लाह ताला ने अपने नबी पाक के चाहने वालों में हमें पैदा किया। ये इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेलवी का एहसान है। डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा, सय्यदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। जबलपुर वालों को कहने की तो जरूरत नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि जबलपुर का ताल्लुक आला हज़रत से इतना करीब है जितना तुम्हारे जिस्म से तुम्हारे कपड़े का भी नहीं है। सफर है, दीगर सफर है, मैं बहुत शौक से पढ़ता हूँ, बार बार पढ़ता हूँ, लेकिन आला हजरत अपना अगर शौक से कहीं सफर करते थे तो जबलपुर का ही जिक्र, और जबलपुर का जिक्र हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की जुबान से मलफूजात शरीफ में लिखा हुआ है। मैं अब तक तो नहीं देखा जबलपुर, लेकिन यहाँ कोई धुआंधार घाट है, ये हमने आला हजरत की किताब में पढ़ा है। यहाँ के सैर और तफरीह के मुतालिक, यहाँ के हालात और यहाँ की खुशनुमा मंजर को परहेजगार मुत्तकी मुफ्ती आजम बयान करता है तो यकीनन जबलपुर में कोई तो खासियत होगी, कोई तो खासियत होगी। इसलिए अब तुम्हारी जिम्मेदारी 10 गुना बढ़ जाती है कि तुम्हारा रास्ता अब वही रास्ता होना चाहिए जो जबलपुर से बरेली तक जाता हो और बरेली से अजमेर, अजमेर से बगदाद, बगदाद से मदीने तक। इसके अलावा बीच में कहीं कोई दूसरा रास्ता आता हो तो आप हमेशा जहन नशीन रखना, तुम अमानत हो आला हजरत की, आला हजरत से तुम्हारी निस्बत है। इसलिए इधर उधर के चक्कर में मत जाओ, इसलिए कि आज के हालात ऐसे हैं, बहुत सारे लोग दुनिया की चकाचौंध को देख करके भाग जाते हैं। हमारे बहुत सारे नौजवान ऐसी ऐसी तंजीमों में शामिल हो जाते हैं, जैसे आज के हालात में देख रहा हूँ, सिर्फ लोगों को ये लगता है कि मुसलमानों के मुतालिक बात करते हैं, मुसलमानों के मुतालिक बात करते हैं, और आम नौजवान उनके इन दावों में पढ़ करके उनके पीछे पड़ जाते हैं, जबकि तुम्हें पता नहीं ये पंचर गाड़ियां हैं, ये आगे नहीं जाएंगी, सिर्फ ऊपर से खुशनुमा नजर आती है, ये आगे नहीं ले जा सकती, बदअकीदा है, इनके अंदर गुस्ताखियों के बहुत सारे मैल हैं। इसलिए मेरे अजीजों हमेशा एक बात याद रखो, जो मसलक के आला हजरत पर कायम है इंशाअल्लाह वो मदीने तक तुम्हारी रसाई करेगा। इसलिए कि आला हजरत ने हमें जो कुछ भी दिया है वो इश्क रसूल की दौलत थी, हमें हुजूर की मोहब्बत में तड़पना सिखाया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर हर अज़ू पर जिसने सलाम भेजा है, और जो खुद मदीने तैयबा हाजिर हो, लोगों ने औरों ने मदीने में क्या क्या मांगा है, बहुत कुछ मांगा होगा, लेकिन वक्त का इमाम जब मदीने में हाजिर होता है तो क्या मांगता है जानते हैं? आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने हुजूर से क्या मांगा था आपको पता है? बहुत सारे लोग अपनी दुनिया, अपने औलाद, अपने बिजनेस, अपने रिश्तेदार बहुत कुछ मांगते हैं, लेकिन आला हज़रत कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं आया हूँ आपके दरबार में, बस ये है कि कब्र अनवर से बाहर आए, मैं बिलमुशाफा देखना चाहता हूँ, मैं हालत बेदारी में देखना चाहता हूँ। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी वो इमाम है हिंदुस्तान के जो दिन भर खड़े रहे, दूसरे दिन भी खड़े रहे, लेकिन जियारत नहीं हुई, और उसके बाद फिर आपने एक नात लिखी थी, वो सोए ना नज़ार फिरते तेरे दिन है बहार फिरते हैं। आखिर में आला हज़रत ने गम के मारे ये कहा, कोई क्यों पूछे तेरी बात, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते। जब आला हज़रत गए तो दूसरे दिन आए, अल्लाहु अकबर, फरमाया गया कि आला हज़रत फाज़िल बरेलवी को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालत बेदारी में अपनी ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाया, अपना दीदार करवाया। और जैसे ही आला हज़रत ने मेरे आका को अपने माथे की आंखों से देखा, ख्वाब में तो बहुत बार देखा होगा, जब अपने माथे की आंखों से देखा तो गश्र में आकर कहने लगे पेश नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही तो इम्तिहान है। अजीज़ा ने गिरामी, उस आला हज़रत की बात मैं कर रहा हूँ जिसने हमें इश्क़ रसूल में तड़पना सिखाया। आप उनके कलामों को पढ़ें, सिवाय मदीने की मोहब्बत और
اور میرے آقا کی محبت کے اور کیا ملے گا؟ اور کیا ملے گا؟ اعلیٰ حضرت نے اپنے باپ داداؤں کے قصیدے نہیں لکھے، زندگی بھر میرے مصطفیٰ کے نغمے لکھے ہیں۔ جب یہ ظالم کتے بھونک رہے تھے میرے آقا کی شان میں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم پاک کو پاگلوں بچوں کی طرح کہتے تھے، حضور کے پیٹھ پیچھے کے علم نہ ہونے کی باتیں کی جاتی تھی، حضور کے خیال کو، نماز میں آنے کو، جانوروں کا خیال، معاذ اللہ رب العالمین، یہ بھونڈے بھونڈے اور گندے گندے الزامات جب کتابوں میں چھپنے لگے تھے، آپ کو پتا ہے پورے ہندوستان بھر میں ہر وقت ایک قلم چل رہا تھا، وہ بریلی کا قلم تھا، اور وہی قلم آج تک ہمیں تقویت دے رہا ہے، ہمیں تقویت دے رہا ہے۔ سچ بتاؤں، آج بھی بہت سارے گستاخ منہ پھاڑے ہوئے میدان میں آتے ہیں، ہاں کبھی حضور کی شان اور حضور کی ذات کو نشانہ بناتے ہیں۔ یہ وہ پاکھنڈی ہیں جو کبھی باہر نہیں آ سکتے، یہ بیل گاڑی کے نیچے چلنے والے کتے ہیں جن کو ایسا لگتا ہے کہ پوری گاڑی میں ہی چلا رہا ہوں۔ گاڑی جب آگے چل جاتی ہے نا تب پتا چلتا ہے وہ تو گاڑی بیل چلا رہے تھے، کتا تو خاموش نیچے تھا۔ ان لوگوں کی حالت وہی ہے، گوفے میں بیٹھ کر ان کو ایسا لگتا ہے ہم پوری کنٹری چلا رہے ہیں۔ تھوڑے دنوں کی بات ہے، بیل گاڑی کو آگے جانے دو، پھر تمہاری تنہائی پتہ چلے گی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں جو بھونکتے ہیں، اس وقت الحمدللہ میں اپنی بات کہہ رہا ہوں، اپنے غموں کو اگر ہلکا کیا جاتا ہے یا ان ظالموں کو منہ توڑ جواب دینے کی اگر طاقت کہیں سے ملتی ہے تو اعلیٰ حضرت کے قلم سے ملتی ہے، اعلیٰ حضرت کے قلم سے ملتی ہے۔ جب یہ کتے بھونکتے ہیں نبی پاک کی ذات پر وہ ایسے تھے ویسے تھے، تب ہم سینہ تان کر کہتے ہیں تم کیا کہو، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا یا رسول اللہ، جب بڑا ہے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اور اعلیٰ حضرت ہمیں یہ حوصلہ دیتے ہیں، سنیوں کان کھول کر سن لو، کوئی کچھ کہے لیکن ہمارا تو عقیدہ یہ ہے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم۔ تو کیا سمجھ رہے ہو کل صبح تک منائیں گے یہ جلسے، 4 دن تک منائیں گے یہ جلسے، 8 دن تک منائیں گے یہ جلسے؟ ارے ہو سکتا ہے مجھے ایک کو پھانسی دے دو گے، مجھے ایک کو جیل میں ڈال دو گے، ایک چراغ بجھاؤ گے میرا رب تعالیٰ 1000 چراغ میرے آقا کی محبت کے اور روشن فرمائے گا، اور پھر یہ ہر سنی پکار کر کہے گا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، تم میں جب تک تم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ عزیزان گرامی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کے سلسلے میں ایک اور بات بتا دیتا ہوں۔ ارے زمانہ ہو گیا، 1400 سال ہو گئے، ابھی کب تک مناؤ؟ ہم تو کہہ دیے جواب حشر تک ڈالیں گے، حشر تک منائیں گے۔ کیوں؟ اس کی بھی دلیل ہے ہمارے پاس۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ کے گھر بچہ ہوا، جس دن ہوا اس دن خوشی منا لیے، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، اس کو میلاد کا دن کہتے ہیں، ولادت کے دن، یہ کیا ہر سال منایا جائے گا؟ تم برتھ ڈے مناؤ چلے گا، بڑے بڑے کیک کاٹو چلے گا، اس کی دلیل کوئی پوچھتا نہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر سال میلاد پر ہر سال کھجلی، ہر سال کھجلی، دلیلیں۔ اب سنو، حشر تک ڈالیں گے ہم، وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کیا اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو ہے نہیں، وہ چلے گئے قبر میں معاذ اللہ۔ ان کا کہنا گستاخی کے طور پر، یقیناً حضور قبر میں گئے، روپوش تو میں، لیکن یہ جس طرح کہتے مر کر مٹی میں ملے، جس گستاخی کے ساتھ ہم ان ظالموں کی سے پناہ مانگتے ہیں اللہ کی۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ چلے گئے اب تک کیوں منا رہے ہو؟ ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں دلیل کے ذریعے۔
دیکھیے آپ کہاں شادیاں ہوتی ہیں پنڈال سجتے ہیں، کس کے لیے سجاتے ہیں؟ دولہے کے لیے، دولہے کے لیے سجائے جاتے ہیں، پنڈال سجایا، اسٹیج لگایا، کرسی بچھائی، دولہا آیا، نکاح کیا، ہوتا ہوگا نا آپ کے یہاں؟ ہال میں شادی ہوتی ہوگی یا پنڈال میں ہوتی ہوگی، جہاں پر بھی ہوتی ہوگی شادی میں سجاتے ہیں نا تھوڑا بہت، یا سمجھ لیجیے ابھی یہ اسٹیج ہی سجایا